بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہوں۔ اور آج ہم آپ کے لیے جو ایک خصوصی پروگرام لے کے آئے، اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا دراز نے۔ دراز لا رہا ہے سب سے بڑا آن لائن شاپنگ ایکسپو، جو کہ شروع ہو رہا ہے 15 جون سے، جہاں ہوں گے میگا ڈسکاؤنٹس اور ڈیلز۔ اپنے فیوریٹ بینک کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے آپ خریداری کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ ڈسکاؤنٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایزی انسٹالمنٹس ہیں اور زیرو مارک اپ کے اوپر بھی آپ کو بہت ساری چیزیں وہاں خریدنے کو مل سکتی ہیں۔ اگر آپ 2000 یا اس سے زائد کی خریداری کر رہے ہیں تو آپ کو 5000 تک کی بیوٹی پروڈکٹس ون کرنے کا چانس بھی مل سکتا ہے، آئی فون 12 اور بہت سے انعامات۔ جی بھائی، آپ بھی اپنی لسٹ تیار کر لیں، کریزی ڈیلز لگی ہوئی ہیں۔ تو دوستو، پروگرام کو ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں اور بتاتا چلوں کہ جمعے کے دن ہمارے ساتھ کون مہمان موجود ہوتے ہیں۔ جمعے کے روز اور جمعرات کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں، مطلب 10 سے 11 بجے کے بیچ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے ایک نامور اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہماری اور ان کی ہر ہفتے جو ہے نشست رہتی ہے۔ تو آپ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بشیر صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے یہ نیلی پٹی میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ رابطہ کر کے آپ کوئی بھی سوال جو آپ بشیر صاحب سے پوچھنا چاہیں یا ہمارے پروگرام کے توسط سے باقی لوگوں تک کوئی اگر بات پہنچانا چاہیں تو ہمارے نمبرز بالکل حاضر ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہ استخارہ کروانے کے لیے بشیر صاحب سے کانٹیکٹ کیا کرتے ہیں، تو آپ بھی استخارہ کروا سکتے ہیں۔ آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایک ایسا پہلو ہے جہاں آپ کو فیصلہ کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ استخارہ کی مدد لے سکتے ہیں۔ بشیر صاحب، آج جمعۃ المبارک، جمعۃ المبارک کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے کہ سارے جتنے بھی دن ہیں ہفتے کے، ان میں سے سب سے زیادہ برتری اس کو حاصل ہے۔ تو جمعے کی نماز کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ رہنمائی فرمائیں کہ ایک ایسی ایک چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دو جمعے اگر مس کر دیا آپ نے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اس طرح کی باتیں بھی ہم نے سنی ہیں، ان میں کتنی صداقت ہے اس پہ روشنی ڈالیے تھوڑی سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم الجمعہ سید الایام ہے اور اس کا مرتبہ بقرہ عید اور رمضان عید سے بھی بڑھ کر ہے، اور اس کی نماز کی اہمیت جو ہے وہ تمام پورے ہفتے کی تمام نمازوں سے بڑھ کر ہے اہمیت ہے، اور اس کے لیے جماعت بھی انتہائی لازمی ہے۔ یعنی اگر آپ کی اپنے علاقے میں جماعت چھوٹ گئی تو پورے شہر میں آپ جماعت تلاش کریں گے اس کے لیے۔ اچھا۔ اور جہاں تک یہ کہ جو شخص جمعے کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہا، لیکن یہ تو جمعے کی نماز کی تو بات بہت بڑی ہے۔ مطلق صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، بہت سارے اصحاب اس بات پر گئے کہ نماز چھوڑنے والا دار اسلام سے خارج ہے، یعنی جمعے کی نماز نہیں، مطلق نماز چھوڑنے والا بھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس پر یہ جو ہے فتویٰ دیا کہ 3 دن تک اس کو جیل میں رکھا جائے جو نماز چھوڑ رہا ہو۔ امام شافعی نے فتویٰ دیا کہ یہ جو ہے اس نے اسلام کا ایک عظیم سکون چھوڑا ہے، اس کو سزائے موت دے دی جائے، جان سے حاکم وقت اس کو جان سے مار دے۔ تو یقیناً یہ ایک اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اور عبادتوں میں رعایتیں ہی رعایتیں ہیں، اس میں کوئی رعایت ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کشتی کا سفر کر رہا ہو اور خدا نخواستہ کشتی ڈوب رہی ہو اور کشتی کے پرچے اڑ گئے ہوں اور وہ اس کو ایک تختہ مل گیا ہو جس پر وہ تیر رہا ہو، اب تو کشتی باقی نہیں رہی، تو تختے پر بھی اگر اس کو وقت نماز آ گیا ہے تو اس کو ادا کرنی ہے۔ کیا دنیا نے نہیں دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتے صحرا میں اور بے شمار زخموں سے چور چور، دل بھی زخموں سے چور چور، بدن زخموں سے چور چور، ایسے حالت میں بھی آپ نے سجدے سے جو ہے وہ اعراض نہیں کیا، تو ہم کیسے امام علی مقام کے ماننے والے ہیں کہ روز نماز چھوڑ دیتے ہیں۔
اللہ بڑی عقیدت اور محبت کا اظہار ہم کرتے ہیں، اور فرض بھی ہے، یہ عقیدت فرض ہے. امام علی مقام امام حسین اہل بیت اصحاب سے عقیدت فرض ہے. یہ کوئی ایسا نہیں کوئی کرے یہ نہیں، وہ ایمان رہے گا ہی نہیں اس کا. جو اللہ تعالیٰ کے ان عظیم مراتب والی شخصیات ہیں، اہل بیت اور اصحاب سے محبت نہ کرے، وہ بے ایمان ہے، دنیا کا بدترین بے ایمان ہے. تو پھر اس کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، قربانیاں، تبلیغ، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ. تو بہرحال یہ کہ بات کر رہا تھا، آپ نے بات کی کافر تو خیر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تو نہیں ہوتا بندہ، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کفر سے چھوٹا گناہ نہیں ہے نماز چھوڑنا. یہ جمعے کی نماز کی تو بات اب کریں ہی نہیں، مطلق نماز کی بات کریں. جمعے کی نماز کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اور جمعے کے دن کو تو آپ پتہ ہے بقرعید اور رمضان سے بڑا دن ہے یہ. یہ ہماری بدقسمتیاں ہیں کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور بازار آباد ہیں، سنیما گھر آباد ہوتے ہیں اور تفریح گاہیں آباد ہوتی ہیں، مسجدیں ویران ہوتی ہیں. تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر یہ سب بھی جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اچھا بشیر صاحب، سفر کی حالت میں جس طرح نماز یا جتنی بھی عبادات ہیں اس میں کوئی نہ کوئی چھوٹ قدرت کی طرف سے رکھی گئی ہے، تو اگر ہم سفر پہ ہیں اور جمعے کا دن ہے تو اس وقت کیا جماعت کے ساتھ جمعہ مل رہا ہو تو پڑھنا چاہیے یا صرف 2 رکعت نہیں پڑھنے چاہیے؟ اگر آپ کو سفر کی حالت میں کوئی بھی کہیں بھی سفر میں ہو تو جمعے کی نماز تو خیر بہت بڑی بات ہے. ہر نماز اگر جماعت سے مل رہی ہے تو پڑھ سکتے ہیں. اچھا پڑھ سکتے ہر نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ آپ پر وہ پابندی نہیں ہے کہ پڑھیں. جیسے عام دنوں پر آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو آپ کے لیے سخت گناہ ہے. اور اگر آپ نے جماعت جو ہے نا جماعت چھوڑی تو یہ اس کو ہم جماعت کو کہتے ہیں سنن الہدا، یعنی ہدایت پر قائم رہنے والی سنت. تو جو فرض نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتا تو گویا وہ گمراہ اور بے دین و کفر پر ہو سکتا ہے مر جائے. اتنی سخت وعید ہے. اور ہمارے آقا فرماتے ہیں نا میرا جی چاہتا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مسلح پر کسی کو کھڑا کر دوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نہیں آ رہے، یعنی وہ جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے. اور سوچیں کہ اتنی سخت ناراضگی کا اظہار ہمارے آقا نے فرمایا جو کہ آپ نہیں کریں گے. یہ کام آپ نہیں کریں گے، آپ رحمت اللہ علیہ. لیکن آپ نے بتا تو دیا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی نوجوان کو کھڑا کر دوں مسئلے پر اور جاؤں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو مسجد میں نماز کے لیے. ہم لوگ بہت غلطی پر ہیں. ہم شکایت کرنے میں تو سب سے بڑے امام ہیں لیکن ہم اپنے اعمال میں سب سے زیادہ پسماندگی کا شکار ہیں. تو بہرحال ہے کہ نماز ایک بہت بڑی دولت ہے اور اس نے ہمیں جتنا زیادہ جو نوازنا ہے نواز دیں. باقی آپ کچھ بھی کرتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے اور آپ نیکیاں کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے، بڑے اخلاقیات کے دعوے کرتے رہے، ٹھیک ہے وہ سب کچھ اچھے ہیں لیکن نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ سب سے پہلے قیامت کے روز نماز کا پوچھا جائے گا. سب سے پہلا سوال ہوگا. یہاں بندہ صحیح گیا تو سب صحیح ہو جائے گا، یہاں پھنسا تو ہر جگہ پھنس جائے گا. اور ایک نماز چھوڑنے پر جہنم کے دروازے پر نام لکھا جائے کہ یہ گھر جو ہے یہ زید کا ہے، یہ بکر کا ہے، یہ خالد کا ہے، یہ عمر کا ہے. یعنی جہنم میں ایک نماز چھوڑنے پر لکھ دیا جائے کہ یہ گھر اس کا ہے. اب اس کا گھر فکس ہو گیا، اس کو جانا پڑے گا اس میں. اللہ. اچھا اگر کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کا اگلی نماز جیسے ہی پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جتنی سنت یا نوافل وغیرہ جو نماز کے ساتھ ہم ویسے ادا کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ پریورٹی پہ ترجیحاً ہمیں جو ہے پہلے قضا نماز پڑھنی ہوتی ہے. قضا نماز کو تو جیسے ہی مطلب قضا نماز ہو جائے اور آپ سوئے ہوئے اور آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کو بغیر کسی کام کیے فوراً قضا نماز ادا کرنی ہے اور اس پر آنسو دینے. ایسے نہیں چلے گا آنسو دینے کہ ہمیں یا اللہ مجھے معاف کر دے. ویسے تو نفل جو ہے اور سنت غیر موقدہ ہے وہ بھلے چھوٹ جائیں مگر قضا نماز جو ہے وہ نہیں چھوٹنی چاہیے، یعنی اس کو پہلے ادا کرنا چاہیے. اور اس میں اگر اب ایسے مسئلہ ہو گیا کہ آپ مسجد پہنچے اور ظہر کی نماز کھڑی ہو رہی ہے تو اب آپ فجر کی نماز قضا کر بیٹھے ہیں خدا نخواستہ، تو آپ ظہر کی نماز تو پڑھو گے، اس کے بعد آپ ظہر پڑھ کے سنتیں اور پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا بھلے اس کے ظہر کے آخری 2 رکعت نفل نہیں پڑھیں اور آپ نے فرض جو ہے نماز فجر کی پڑھ لی. تو یہ کہ اہمیت کو سمجھنا چاہیے نا، یہ بہت بڑی اہمیت ہے. اس کی تو کوئی مطلب نہیں کہ کوئی اس کی رعایت ہی نہیں ہے. روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، قربانیوں میں، ہر جگہ رعایت، یہاں رعایت ہی نہیں. بالکل صحیح. اچھا خواتین کے لیے جماعت کے حوالے سے کیا احکامات؟
ہم حنفیوں کے نزدیک خواتین کی جماعت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جہاں انتہائی مجبوری ہوتی ہے، جہاں اگر ہم رغبت کی خاطر کہ جیسے رمضان تراویح اگر وہ عورتیں 20 رکعت پڑھنے میں، تو اس لیے پھر ہم ہمارے احناف کے نزدیک جو ہے نا اس کی جائز کی صورتیں موجود ہیں، لیکن بہرحال اکثر لوگ اس کو مکروہ کہتے ہیں، مگر اس کی نماز ہو جائے گی، اگر جماعت ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، اس کا یہ فعل عمل جو ہے یہ مکروہ کہلائے گا، لیکن یہ بھی سب کے نزدیک نہیں ہے۔ ہمارے احناف میں بعض رعایتیں ہیں، خود ہماری سیلانی مسجد میں روزانہ ظہر کی نماز میں عورتیں جماعت سے نماز پڑھی ہوتی ہے ہمارے پیچھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو جو خواتین ہوتی ہیں وہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو امامت وہ نہیں کر سکتی کہ امامت بھی کرتی ہیں خواتین میں سے ہی؟ نہیں ہمارے تو وہ تو جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے، یہ بات ہو رہی ہے نا۔ ہاں 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 بالکل ٹھیک ہوگا۔ ایک وقفے کا وقت ہے دوستو، وقفے سے جیسے واپس آئیں گے اب دوستوں کے کافی سارے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں، انہیں ہم پروگرام میں شامل کریں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں اور اب وقت آ گیا کہ ان کے جوابات پروگرام میں شامل کیے جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو سوال شامل کریں گے وہ ہے رضوانہ صاحبہ کا، کراچی سے، کہتی ہیں کہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ٹیچنگ کے حوالے سے جاب کرنا چاہتی ہیں، اور اس کا کوئی ابھی تک پازیٹیو رسپانس نہیں آیا ہے، اس بارے میں انہوں نے دعا کرنے کا کہا ہے اور استخارہ کروانا چاہتی ہیں، اور ساتھ انہوں نے بیٹی کی شادی کے بارے میں استخارہ کروانا چاہا کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جائیں۔ جی دونوں باتیں درست ہیں، جاب کے لیے بھی جو ہے وہ الحمدللہ جاب، ٹیچنگ کی جاب عورتوں کے لیے کرنی ہی چاہے، جاب بڑی اچھی جاب ہوتی ہے، اس سے صدقہ جارہ بنتی ہے اگر یہ صحیح طرح اس کو پڑھائیں تو بچوں کو، تو یہ بالکل درست ہے۔ آپ کا جاب کی جو آپ نے جو ہے کوشش کی ہے، اللہ کامیاب کرے، اور بیٹی کی شادی بھی اللہ تعالیٰ خیر سے کروا دے، اس میں بھی درستگی ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آج یوم الجمعہ ہے، عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک دونوں ماں بیٹیاں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کریں، اور آپ کے توسل سب سن رہے ہیں دنیا بھر کے لوگ، آپ بھی سب اس پر عمل کریں، اور خاص کر کے غروب آفتاب کے وقت جب 10 منٹ باقی رہ جائیں تو خوب رو کے اللہ کی باغ آنسو بہائیں اور دعا مانگے، اس وقت کوئی دعا رد ہوگی نہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرم کرے، اس جمعے سے فائدہ اٹھائیں۔ حدیث پاک میں یوم الجمعہ جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے، دنیا آخرت کی حاجتیں پوری ہونے کا دن ہے، چنانچہ بس یہ عمل کریں اور بقیہ جو وظائف سنتے ہیں اس پر عمل کرتے رہیں، اللہ بہتر فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ لاہور سے ارشد صاحب نے ہمیں رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے صاحبزادے دبئی میں ہیں اور بے روزگار ہیں، ان کے لیے استخارہ کر کے بتائیں۔ وجہ کچھ بھی نہیں ہے، جو ہم نے اس مہینے کا نصاب دیا ہے ماہ ذی القعدہ کا، اس نصاب کو آپ کو ابھی اسکرین پہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ، اس پر عمل کریں اور اس کی برکتیں بہت ہیں۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ بھی، آپ کی بیگم صاحبہ بھی، آپ کے بیٹے جو ہیں دبئی میں وہ بھی پڑھیں، اور اس کے علاوہ 5 تسبیح پورے دن میں پڑھیں درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پورے مہینے 3 روزے رکھیں۔ یاد رہے کہ یہ ماہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینے میں جو شخص 3 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے 900 سال کی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا، کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے۔ سمینہ صاحبہ نے ہمیں راولپنڈی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے معیز، ان کی عمر 20 سال ہے، ذہنی طور پہ یہ بیمار ہیں، معذور ہیں، اور دونوں آنکھوں میں ان کی موتیا بھی آ گیا ہے، یہ ان کی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہے۔ یا سمیع یا بصیرو، یا سمیع یا بصیرو، سمیع کے معنی سننے والی ذات، بصیر کے معنی دیکھنے والی ذات، یا سمیع یا بصیرو، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام 111 مرتبہ پڑھ کر اس بچے کی آنکھوں پہ دم کریں، اس کے وجود پہ دم کریں، اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے نا سینہ کھول دے، اس کی عقل جو ہے بحال کر دے اور آنکھوں کی تکلیف دور فرما دے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا پھر ہمیں راولپنڈی سے طاہرہ صاحبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ان کی والدہ ہیں جن کا نام ہے حبیب النساء، ہر وقت بیمار رہتی ہیں، آپ استخارہ کر کے بتائیں اور دعا بھی کریں۔ حبیب صاحبہ پر کوئی سی بات تو نہیں ہے، بس سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد 2-3 گھونٹ پانی دم کر کے پانی ان کو دے دیا کریں۔ سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر
خط لکھ دیں گے تو ہم آپ کو پورا علاج بجا دیں گے. 14 آیتیں بھجوائیں گے آپ کو, وہ پانی میں ڈال کے اس کو پلانی ہوگی. حدیث پاک میں قرآن بہترین دوا ہے, تو انشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہوگی. مسز عرفان نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے. ان کے صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے امن. ان کے ہاں روزگار کا مسئلہ ہے, ان کا استخارہ کرنے کا کہا گیا ہے. جی بہن, کوئی وجہ تو نہیں ہے, بس دونوں ماں بیٹے, اور بلکہ جو عرفان صاحب وہ بھی کوشش کریں کہ فجر کی اذان ہوتے ہی, اذان فجر آج کل ہوتی ہے 4:12 پر, اذان فجر ہوتے ہی جو ہے ایک تصویر پڑھ لیا کریں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ تسبیح جو ہے ایسی مؤثر تسبیح ہے کہ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل شروع کیا تو فرماتے ہیں کہ پہلے تو حال اتنا تھا کہ دنیا روٹ کے چلی گئی تھی, بعد میں یہ ہوا کہ گھر میں رکھنے کا جگہ باقی نہ رہی, اتنا اللہ نے عطا کر دیا. تو یہ بہت ہی مؤثر تسبیح ہے, ثواب کا بھی خزانہ ڈھیروں ڈھیر اس کے اندر ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ تینوں عرفان صاحب, آپ زوجہ عرفان اور آپ کا بیٹا امن, یہ تینوں اس پر عمل شروع کریں گے, اور آپ کے توسل دنیا سن رہی ہے مجھے, سب اس پر عمل کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. فجر کی اذان سن کے یہ پڑھنا ہے, پھر نماز کے لیے جانا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, پھر اٹک سے ہمیں رضیہ صاحبہ رابطہ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ ہوا ہے حاجرہ سے. یہ آپ سے مشورہ کر کے استخارہ کروا کے انہوں نے رشتہ کیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بس استخارہ کر کے یہ بتا دیجئے کہ سارے معاملات ہمارے یہ اینڈ تک بہتری سے ہو جائیں گے نا. جی بالکل اچھا ہے. آج بھی دوبارہ استخارہ بھی ہم نے کر لیا ہے, اور دوبارہ استخارہ اسی لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہتری فرمائے, سمجھے. تو مختصر یہ کہ آپ بس وہ ہمارے مہینے کا جو نصاب ہے جو بھی اسکرین پر آپ کو دکھایا جائے گا, یہ دکھایا رہے ہوں گے کیونکہ اسکرین میرے سامنے نہیں ہے, تو بس اس پر عمل کریں, انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ نصاب اس وقت اسکرین پہ. محمد رضوان صاحب نے ہمیں راولپنڈی سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی جو کہ یو کے میں ہوتے ہیں اور ان کا نام ہے عثمان, انہیں کاروباری مسائل کا وہاں پہ سامنا ہے, تو ان کے لیے کوئی رہنمائی. عثمان کو بھی یہ کہہ دیں کہ بس وہ جو ہم نے وظیفہ بتایا نا, صبح اذان ہوتے ہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, اس ورد کو بھی کریں. اس ورد کی بڑی برکت ہے. اچھا, ایک اور بڑا آسان نسخہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا, بہت آسان. فرماتے ہیں ایک صحابی گئے سرکار کے پاس, کہنے لگے یا رسول اللہ فقر و فاقہ ہے, اللہ مان والے. فقر و فاقہ تو اتنی تقلید چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے پناہ مانگی. فرمایا فقر و فاقہ کفر کے قریب ہے, اللہ ہر ایک کو فقر و فاقہ سے بچائے, کفر کے قریب ہے. تو آقا نے فرمایا کہ تم جب گھر جاؤ تو السلام علیکم کہو, پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھو, پھر ایک مرتبہ قل شریف پڑھو, قل هو اللہ احد. یہ 3 کام کرو. کتنے منٹ کا کام ہے؟ 1-2 منٹ کا کام ہے. سلام کیا, درود شریف پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سورہ اخلاص اور سورہ اخلاص پڑھ لی. صحابی کہتے ہیں کہ 15 دن بعد یا مہینے بعد دوبارہ سرکار سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے تو بھوکے رہتے تھے, اب دوسروں کو کھلاتے. سبحان اللہ. اچھا, ویسے رزق میں کمی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو ہم میں سے شکایت ہوتی ہے. تو یہ دوسروں کو کھانا کھلانے والا اگر سلسلہ شروع کر لیا جائے ساتھ, تو اس سے بھی کوئی رزق کے انبار لگ سکتے ہیں. وعدہ ہے نا, ایک تو رزق کی کمی کی وجہ رزق کی توہین کرنا ہے. آپ شادی کی دعوت میں جاتے ہیں نا, ہم جاتے ہیں نا, کیا کرتے ہیں, آدھی پلیٹ چھوڑ دیتے ہیں. پھر یہ کھانا کہاں جاتا ہے, ٹبوں میں گرتا ہے, نالیوں میں گرتا ہے نا. ایک تو رزق کی توہین کرے, رزق بھاگ جاتا ہے. صحیح ہے. دوسرا یہ کہ ایک دانہ اگر تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو, مثال دی اللہ نے, تو ہم اس کو 700 دانے بنا دیتے ہیں. تو آپ اگر مطلب یعنی کہ کسی کو چاول کی پلیٹ کھلاؤ گے تو نہ جانے کتنے ہزار بن جائیں گے. واہ واہ. ایک وقفہ ہے دوستو, وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید جو سوالات ہیں جو ہم تک پہنچ چکے ہیں انہیں پروگرام میں شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس, اور نیوز کیفے میں میرے ساتھ ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک قابل اسلامک اسکالر بھی ہیں. استخارہ کے حوالے سے لوگ آپ سے بڑی تعداد میں رابطہ بھی کرتے ہیں, تو ہمارے پاس آپ دوستوں کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. وقفے سے پہلے جو سوالات لیے ہیں انہیں اب ہم شامل کریں گے. ہمیں لاہور سے ثنا صاحبہ نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بھائی جن کا نام احسان ہے,
ان دونوں بہن بھائیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیں کوئی معاملات وغیرہ تو نہیں ہے کس وجہ سے؟ نہیں، کوئی وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کا مسئلہ حل کر دے۔ ایک تو آپ ہمیں خط لکھ دیجئے سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر، تو ہم انشاءاللہ دونوں کو تعویذات کے ساتھ اوراد وضع بھجوا دیں گے۔ باقی ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا کریم و یا کریم و یا کریم اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف۔ آج جمعے کا دن ہے اور یوم الجمعہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس میں ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ عصر سے لے کے مغرب کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ جو ہے عصر کی نماز پڑھ کر اگر مرد ہے تو مسجد میں، عورتیں اپنے گھر میں پڑھنے کے بعد کوشش کریں کسی سے بات چیت نہ کریں اور پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم۔ پڑھتے جب شام رات جب ایسا وقت آنا لگے کہ اب اذان ہونے والی ہے تو 5-10 منٹ پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اپنے رب سے گر گڑا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں اور پھر حاجت پیش کریں، لازمی دعا قبول ہوتی ہے اس وقت۔ بالکل صحیح۔ اچھا، پھر کراچی سے میں انم صاحبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر ان پہ بہت شک کرتے ہیں، دوسری عورتوں سے بہت دلچسپی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور میرے ساتھ جو ہے وہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مردوں پاک دامن رہو، تمہاری بیویاں پاک دامن رہیں گی۔ اصل قصور مردوں کا ہے، اے مردوں پاک دامن رہو، تمہاری بیویاں پاک دامن رہیں گی، یعنی مرد اگر عورتوں کو تکے گا اور ان سے باتیں کرے گا تو اس کی بیوی کے لیے خطرات ہیں۔ روایت میں آتا ہے ایک بزرگ نے جب گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے ان پہ چڑھائی کر دی کہ ہو نہ ہو تم نے جو ہے آج کوئی کسی عورت کو جو ہے تانگ جھانک کی ہے، کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ آج ہمارے گھر جو دودھ دینے کے لیے آتا ہے شخص، میرا جی چاہتا ہے اس سے باتیں کروں، تو تم نے کسی عورت سے بات کی ہوگی، اس لیے میرا جی چاہتا تھا میں کسی مرد سے بات کروں۔ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو مرد اپنی بیویوں پر شک کرتے نا، پہلے میں اپنے گریباں میں جھانکوں۔ حضور کے الفاظ ہیں اے مردوں پاک دامن رہو، تمہاری بیویاں پاک دامن رہیں گی۔ اب کا مفہوم مخالف کیا بنا؟ تم ناپاک کی حرکت کرو گے تو تمہاری بیویوں کو پھر سوچ لو تم۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم ساری امت کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بس آپ اپنی حفاظت کرتے ہوئے یا غفور ہو یا رحیم ہو، یا غفور ہو یا رحیم ہو، یا غفور ہو یا رحیم ہو بے حساب پڑھیں۔ اور آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ دوشی پڑھ کر اپنے چینی اور نمک کے برتنوں میں دم کر دیں اور اسی سے پورے ہفتے کھانے پکائیں، اور ہر جمعے یہ عمل کریں، جو بھی یہ کھانا کھائے گا اس کے دل سے تمام گندگیاں ختم ہوگی انشاءاللہ۔ ہمیں پھر سلمہ صاحبہ نے راولپنڈی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کو رشتوں کے مسائل کا سامنا ہے، آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ کسی نے کچھ کروایا تو نہیں ہوا ان کے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس جو وظائف دی جاتے ہیں اس پر عمل کریں، خیرت ہے۔ ٹھیک ہے۔ حمنہ صاحبہ نے پشاور سے رابطہ کیا ہے، ان کے بھائی جن کا نام عامر ہے انہوں نے برازیل کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا ان کا برازیل میں جانا بہتر رہے گا؟ استخارہ میں تو اس کی اجازت نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ برازیل کی اجازت نہیں آ رہی۔ ناہید صاحبہ ہیں راولپنڈی سے، ان کا بیٹا ہے عثمان، ان کے رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی۔ بہن یہ کہ جو اس مہینے کا نصاب ہے اس کو آپ کے سامنے ابھی اسکرین پہ دکھا دیا جائے گا، آپ اس پر عمل کریں، عثمان کو بھی کہیں، عثمان کے ابو کو بھی کہیں یہ عمل کریں، ثواب کا خزانہ بھی ملے گا، یہ ثواب کا خزانہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، بس کوئی رکاوٹ نہیں انشاءاللہ۔ اچھا، پھر ہمیں رابطہ کیا ہے پشاور سے نورین صاحبہ نے، کہتے ہیں کہ رشتوں کے مسائل ہیں اور استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا وجہ ہے۔ ہماری بچیاں خود براہ راست رشتے کے لیے اپنی بات بیان کرتی ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یقیناً یہ ہے کہ تعداد بچیوں کی زیادہ پیدا ہو رہی دنیا میں، بچیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، تو پھر یہ کہ چوائس بھی بڑھ گئی ہے اور پھر خواہشات بھی بڑھ گئے ہیں اور پھر سوشل میڈیا بھی ہے اور ہر طرح کی چیزیں آسان ہو گئی ہیں، شیطانی سارے کام آسان ہو گئے ہیں اور رحمانی کاموں سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ بیٹا کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا اچھی جگہ رشتہ بھی ہو جائے۔ رشتہ ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے، اچھی جگہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اولاد کا ملنا یہ کمال نہیں ہے، نیک اولاد کا ملنا کمال ہے۔ بے شک بے شک۔ تو زندگیاں جو ہے نا اچھی اس وقت ہوتی ہیں جب اس میں اچھائی شامل ہو۔ بہرحال بیٹا آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے بس
اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتی رہیں. آج جمعے کے دن کے جو وظائف وہ بھی عمل کریں, اور پھر عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد آپ 5 تسبیح پڑھ لیا کریں, یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف. اللہ تعالیٰ لطف و کرم کرنے والا ہے, وہ کبھی نہیں چھوڑے گا لطف و کرم کو اپنی طرف سے, وہ ضرور لطف و کرم کرے گا. انشاءاللہ آپ کا اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے, اور مگر ہم نے تو کچھ تھوڑا سا وقت بچا لیا ہے. اس وقت کو ہم دعا میں گزاریں گے, اور بشیر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دعا کریں. اسی دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اور آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آئیے اس دعا میں شریک ہوتے ہیں, سب مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں. فہیم عباس کو, نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, اسماء اسم اعظم. اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. باری تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما, سب کے گناہوں کو معاف کر دے, عذاب قبر, عذاب دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما. جان کر انجانے جتنے گناہ کر بیٹھے معافیاں مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, ہماری معافی, ہماری توبہ قبول فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو, پوری امت کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا, نیک بنا, پرہیزگار بنا, والدین کا فرما بردار بنا, سچا عاشق رسول بنا. یا اللہ بیماریاں, بے روزگاریاں, قرض داریاں, رشتوں کی پریشانیاں, بے اولادی کی پریشانیاں اور ہر طرح کی پریشانیاں, دکھ, تکلیف, رنج, غم دور فرما, دور فرما, دور فرما. آمین 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 یا رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.